کیمیائے سعادت پاک 296۔ 13واں حق یہ ہے کہ تہمت کی راہ سے دور رہے تاکہ مسلمانوں کے دل بدگمانی سے اور زبان کو عیب سے بچائے، اس واسطے کہ جب کوئی شخص کسی گناہ کا سبب ہوتا ہے تو اس گناہ میں بھی خود شریک ہو جاتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کیسا ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون کرے گا اپنے ماں باپ کو خود گالی دے؟ فرمایا، جو شخص دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا تاکہ اس کے ماں باپ کو گالی دیں تو وہ گالی خود اس نے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تہمت کی جگہ بیٹھے اسے درست نہیں ہے اس شخص کو ملامت کرے جو اس سے بدگمان ہو۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے آخر میں ام المؤمنین حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد میں باتیں کرتے تھے۔ ایک شخص وہاں آ نکلا، آپ نے اسے بلایا اور فرمایا، یہ میری بیوی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اور کسی سے بدگمانی کریں گے تو آپ سے نہیں کر سکتے۔ فرمایا، شیطان آدمی کے بدن میں اس طرح سیر کرتا ہے جس طرح خون رگوں میں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرد کو دیکھا راستے میں ایک عورت سے باتیں کرتا ہے، اسے درے مارے۔ اس نے عرض کی، یا امیر، یہ میری بیوی ہے۔ فرمایا، تو ایسی جگہ کیوں نہیں باتیں کرتا جہاں کوئی نہ دیکھے؟ 14واں حق یہ ہے کہ اگر صاحب جاہ و منزلت ہے تو کسی کی صحیح کرنے میں دریغ نہ کرے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا، مجھ سے مطلب چاہو، میرے دل میں ہوتا ہے کہ دوں، لیکن دیر کرتا ہوں تاکہ میں تم سے کوئی صحیح کرے اس کو بھی اجر ملے، صحیح کرو ثواب پاؤ۔ اور فرمایا، کوئی صدقہ زبانی صدقہ سے بہتر نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبانی صدقہ کیا ہے؟ فرمایا، وہ صحیح جو کسی کی جان بچانے یا کسی کو نفع پہنچائے یا اذیت سے بچائے۔ 15واں حق یہ ہے کہ جب سنے کوئی مسلمان کے حق میں زبان درازی کرتا ہے، اس کی آبرو یا اس کے مال کا قصد رکھتا ہے اور وہ مسلمان غائب ہے تو خود جواب دینے میں اس کا نائب بن جائے اور اسے ظلم سے بچائے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اس جگہ کسی مسلمان کی یاری کرے گا جہاں لوگ اس کو بری بات کہتے ہیں اور اس کی بے حرمتی کے درپے ہیں تو حق تعالیٰ اس یاری کرنے والے کی وہاں پر مدد کرے گا جہاں مدد کا وہ نہایت محتاج ہو۔ اور جو مسلمان ایسی جگہ نصرت فروگزاشت کرے گا جہاں لوگ کسی مسلمان کی بے حرمتی کرتے ہوں تو حق تعالیٰ اس فروگزاشت کرنے والے کو بھی اس وقت ذلیل اور ضائع کرے گا جب وہ اپنی نصرت کو نہایت دوست رکھتا ہو۔ 16واں حق یہ ہے کہ جب کسی برے آدمی کی صحبت میں پھنس جائے تو جب تک رہائی نہ پائے اس کے ساتھ مدارا کرے اور بالمشافہ سختی اور درستی نہ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس آیہ کریمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَّةَ، سورہ الرعد پارہ 13 آیت نمبر 22۔ ترجمہ: یوں کہے کہ سلام اور مدارہ سے برائی کا عوض کرو۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیض درجت حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا، اجازت دو، اور یہ شخص اپنی قوم کا برا آدمی ہے۔ جب وہ شخص آیا تو آپ نے اس قدر اس کی مراعات فرمائی کہ میں سمجھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ جب وہ باہر گیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کو برا آدمی بھی فرمایا، باوصف اس کے مراعات کی۔ فرمایا کہ اے عائشہ، قیامت کے دن خدا کے نزدیک وہ آدمی بدتر ہوگا جس کے شر کے خوف سے لوگ اس کے ساتھ مراعات کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ بدگوئیوں کی زبان اپنی آبرو جس چیز کی بدولت تو بچائے وہ چیز صدقہ ہے۔ حضرت ابو درداء نے کہا، بہت لوگ تو ایسے ہیں ہم ان کے سامنے تو ہنستے ہیں
لیکن ہمارا دل ان پر لعنت کرتا ہے۔